تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے اور یہ توبہ کا انداز ہے۔ تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر۔ دوسری بات جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا کر۔ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، اور نمازیں، روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا۔ تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کرے۔ تیسری شرط کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کرے۔ چوتھی شرط کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کرے۔ پانچویں شرط جس طرح توبہ سے قبل گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا، اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کر اسے رگڑا دے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ کہا اگر یہ 6 شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے، ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے، تیری توبہ سچی نہیں ہے۔ تو توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائے۔ اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، کہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس کے دل میں احساس جاگا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا، اس کو جا کے کہا میں 99 اشخاص کا قاتل ہوں، اب توبہ کے لیے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے، بتاؤ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، اتنے قتل اور معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ وہ خشک زاہد تھا، علم کے نور سے مالا مال نہیں تھا۔ اس نے کہا نہ معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب معافی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے 100 کی تعداد پوری ہو گئی، لیکن دل میں جو امنگ پیدا ہوئی تھی، تڑپ تھی، وہ بدستور موجود تھی، وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ پھر کسی کے پاس گیا، مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتاؤ۔ کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، تو جا ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جہاں اللہ والے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اہل اللہ کے قریب جا کے توبہ کریں تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو ایک شرابی نالی میں گرا ہوا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے شفاف پانی منگوایا اور اس کو نالی سے اٹھوا کر اس کا منہ دھویا۔ انسان ہے اور یہ گندی نالی کے اندر گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ کے گزر رہا ہے، مجھے ترس آیا اس پر، میں نے اس کا منہ دھو دیا۔ پھر میں چلا گیا۔ تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا مالک یہ شرابی اور میں اس کو مصلی پہ دیکھ رہا ہوں؟ کہا میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو اللہ کے حضور جب بندے اس کے بندوں کی وساطت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔
تو وہ بندہ جس نے 99 اشخاص کا قتل کیا تھا وہ اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا۔ ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے، جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے، 100 اشخاص کا قاتل ہے، ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو سجین میں لے جائیں گے۔ جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو، اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اور اگر پیچھے زیادہ ہے، زیادہ فاصلہ کر آیا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا، پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا، پیچھے سے پھیل جا۔ اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی، اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا، موت آئی، روح قبض ہونے لگی تو گرا، تو اس کو اتنا اشتیاق تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا، اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا، کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرتا رہا، اور وہ ایک بالشت اپنے سینے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس نے آگے کیا، اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ بخش دیتا ہے۔ کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ